کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن مسجد بھری ہوئی ہے اسے صاف بھی آواز آنی چاہیے بس رسول اللہ کا دین حسن بس رسول اللہ کا دین نام شاہ جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں نام شاہ حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین تاجدار ختم نبوت اللہ تبارک و تعالی جل وعلا دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار شفیع رود شمار حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات طیبات اللہ محدود درود و سلام میں نظرانے پیش کرن تو بعد صدر محفل رونق محفل اسیر ناموں سے رسالت پیر طریقت ماتاب شریعت حضور کی بلا پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب بخاری دامت برکات و ملالیہ مرکزی نائب امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان لائق صدر وقار صدر تکریم برادرم صاحبزادہ محمد نصیر احمد ججہ صاحب دامت برکات و ملالیہ عزیلی امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ گجرانوالا اور تحریک لبیک یا رسول اللہ کوٹ ہرادے تمام ذمہ داران عہدیداران کارکنان میرے آقا مولا دے نوکر اور فقیر مسجد پاک دے اندر اور باہر اور جتنے بھی انہوں سماعت کرنے واسطے سفر کرنے آن والے حضور دے غلام جس جگہ تیری ہیں مالک سب نو دوواں جہاں دی برکت رسید میرے تو قبل قبلہ شاہ جی دا خوبصورت والہانہ دائی غیرت و حمیت خطاب تو سی سماعت کی تھا ایک آپ تو بعد خطاب کرنا بالکل سوئے ادب میں تو بس سبق سنان واسطے دو چار گلہ کرنی ہے یہ میرے نال بابا جی بھی شفقت فرما دے ہوئے سنت نال آپ دے رفیق چکی اور آپ دے چکی وال مقدمے وال ساڑھے بھی چکی وال تھے مقدمے وال یہ ساڑھے نال آپ بھی شفقت فرما دے نے کیونکہ ساڑھی جماعت دے مرکزی نائب امیر ہوئے دے بابا جی دے فیضان دے قاسم بھی ہوئے اس واسطے دو چار گلہ پاڑے نال کرنی ہے بابا جی بھی آج بھی میں ایک تقریر سننے آسا کہ قوم قربانی دے مسائل یاد رہنے کہ جانور ذبح کیویں کرنے کتنے دن گھر رکھ سکتے ہو حصے کتنے کرنے نے قوم کو یہ پتا ہے کہ کھان پین دا ذریعہ کتوں بن سکتا ہے لیکن یہ نہیں پتا کہ رسول اللہ دی ناموز دوتے پہرا دین واسطے میں کی کرنا ہے تے کس حد تک میں نے جانا چاہیے قوم کو ضرورت سمجھ دیئے یہ سمجھانا کہ پیارے ہوں ایک قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت صرف دنبا یا بکرا یا یہ چیز ذبح کرنا نہیں ہے بلکہ ان دے نال نال حضرت ابراہیم دے کردار نو سمجھنا تے دین دے معاملے دے اندر غیرت ابراہیمی دا مظاہرہ کرنا اصل کم حضرت ابراہیم دی سنت کو زندہ کرنا والا اے ہے جتنے بیلی کھڑے ہو تسی اگر بیٹھ جاؤ گے تو ان نال حبس اور گرمی تو بھی بچے رہاں گے تو تقریر بالکل انشاءاللہ العزیز تو انہوں پتہ بھی نہیں چلے گا یہ خان صاحب دی حکومت گئی ہے نا ان چاچانہ کی تقریر مکنی ہے تو بالکل جناب اعلیٰ تو انہوں پتہ نہیں چلنا جویں جناب اعلیٰ حکومت مکان واسطے 2 مہینے بین آ رہے سن 6 دن دا ٹائم دے کے ٹر گئے نے بالکل جناب اعلیٰ تو اڈی وہم و گمان وچ بھی نہیں ہونا تقریر مک جانی ہے سبحان اللہ ذرا ول کر کے آکھو اس تو بھی ذرا ول کر کے آکھو سید بادشاہ سخینے تو انہوں کچھ بھی نہیں کہندے تے تسی جناب چپ کر کے تے سماعت کرتے رہے
ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੋਲੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਖੂਨ ਸੜੇ ਤੇ ਛਟਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹਲਾਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵਾਕਈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ہے۔ ਵੱਲ کر کے آکھو خالق کائنات نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ دے نزدیک اسلام ہے۔ اسلام جناب لوگاں نے سمجھے آؤ، اسلام نام نمازاں دا، روزے دا، حج دا، زکات دا۔ اسلام نام تجارت کیسی ہے ایڈا کسے سکھنا گوارا نہیں کیتا۔ اسلام دی معیشت کیسی ہے سکھنا گوارا نہیں کیتا۔ اسلام دا طرز معیشت و معاشرت کی ہے لوگاں سکھنا گوارا نہیں کیتا۔ اج حج دے اوتے 10 لاکھ بھر کے جانا گوارا ہے، لیکن ناموس رسالت دے اوتے پہرا دے من واسطے 10 منٹ ٹائم دینا گوارا نہیں ہے۔ اج لنگر حسینی تے 10 لاکھ لانا گوارا ہے، لیکن مشن حسینی دے ہوتے کیا اپنے جناب اعلیٰ اے نجوالد جناب اعلیٰ کہ اج دا دنیا پاکستان ہے تے کل جو گزر چکے ہیں جناب ذرا تصور تے کر مسلمان حج تو ایک دن قبل میرے مولا حسین علیہ السلام آپ نے جناب اعلیٰ خانہ کعبہ تو سفر کر کے حج نو عمرے میں تبدیل کر کے عاصم کوفہ ہوئے تاکہ دنیا نو پتہ چلے حجاں دیاں قضاواں ہو سکدیاں نے، دین دے پہرے دیاں قضاواں نہیں ہو سکدیاں۔ انج پہرا دین دے سید نے دیتا ہے تے اج بھی جناب اعلیٰ حق دا استعارہ حسین کہلانا ہے۔ تانوں ہی پیغام نے بنایا صرف جناب تسبیحاں چھکڑ تے زور نہ رکھو، صرف جناب اعلیٰ متھے تے محراب بناون تے زور نہ رکھو۔ یہ ساری چیزاں اس ویلے قبول ہونیاں نے جس ویلے سینے دے اندر حضور دے دین نو تحت لیان دی لگن بھی ہوئے۔ اگر اے نہیں ہے تے پھر تو سب کچھ ہے، او مسلمان نہیں۔ جس مسلمان لا خواب اقبال نے دیکھیا، ساڑھے وڈیاں نے دیکھیا، ساڑھے اکابر نے دیکھیا۔ اقبال فرمانا رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، ساڑھا خون رہ گیا ٹیسٹ کراؤن واسطے انہوں شوگر ہے کہ نہیں، چیک کراؤ انہوں بلڈ پریشر ہے کہ نہیں، چیک کراؤ جناب انہوں فلانی بیماری ارکان شرکان ہے کہ کوئی نہیں، لیکن اسلام واسطے خون دینا پوئے کہ میں نو ڈر لگ جائے جناب اعلیٰ سوچی لگ دیئے بڑا درد ہونا ہے، مولانا شل وجد آئے بڑا صابند ہونا ہے، مولانا گولی وجہ تے معذوری آ جا دیئے۔ اقبال فرمانا ہے کیری گل ہوئی ہے، ایک کیری گل ہوئی ہے رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے۔ نماز و روزہ قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ سارا کچھ باقی ہے پر تیرے میں جو غیرت دینی نہیں ہے۔ جس غیرت دینی نے ہوتی ہے اللہ اپنی گردن بھی دین واسطے کٹاون کو تیار ہو جائے۔ تیرے کھول جناب اعلیٰ جذبات نہیں ہے، جڑے جناب اعلیٰ دین دی حمیت و غیرت تے قربان ہو جان۔ تیرا فتوہ لبیک واسطے ہو رہے تے وڈے لتران لے واسطے۔ آج ایک میں فتوہ پڑھیا، ایک صاحب نے جناب فتوہ لیا کہ شاہ صاحب نے جناب تقریر دے اندر جناب احتیاط نہیں کیتی ہے، آکھیا او آکھیا۔ میں کہ جی بالکل ایسی گل ہے، تقریر سنو مفتیان کو سکھاؤ۔ اسی اس سے مفتی صاحب کو میں بھی جناب اعلیٰ ایک سوال لے کے آنا کہ جناب آپ ماشاءاللہ آپ نے حق گوئی دا فرمان دے ہو کہ فریضہ میں سر انجام دینے۔ شاہ صاحب بلوی جناب اعلیٰ اگر کوئی خامی رہی اسی بالکل جناب اعلیٰ رجوع کرن نو تیارہ، کوئی پریشانی نہیں۔ اسی سارے میں شاہ جی ججا صاحب اسی سب شریعت تابعہ، کوئی پریشانی نہیں، سبقت لسانی ہو جاتی ہے، اسی معذرت کر لیں گے۔ لیکن گل صرف اتنی ہے کہ اس سے مفتی صاحب تو ایک سادہ بھی فتوہ پوچھن جناب حق بنتا ہے۔ مفتی صاحب جیڑا بندہ قادیانیاں نو آکھے کہ ساڑھے بہن بھرانے، جیڑا بندہ آکھے قادیانی ساڑھا قیمتی اساسہ نے، شرم ذرا یہ بھی بیان کرو کہ اون دے بارے کی حکم ہے۔
شرم ذرا یہ بھی بیان کرو جڑا اون دی ٹکٹ تے الیکشن لڑے اون دے بارے کی حکم ہے شرم ذرا یہ بھی بیان کرو جڑا اون دی چمچگیری کرے تے اونوں اپنا لیڈر رکھے تے اپنا آپ نے آپ نو دا کارکن رکھے اون دے بارے شرم کی حکم تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد بھائی گل ہے اسی سارے شریعت دے تابع کوئی ساڈے وچوں ایک بندہ بھی میرے سمجھ سے کئی گلاں ایسی ہونیاں نے میری تقریر دے اندر زبان پھسل جاتی ہے بندہ کوئی گل کر دیندا یا میں سمجھا نہیں پاندا میرے سمیت ساڈے بڑیاں نے اور بابا جی سرکار نے خود فرمایا آپ نے فرمایا سن لو یہ یاد رکھو دین دی تشریح کر دیا کسی دی زبان دا لرز جانا ایک الگ چیز ہے حضور دے دین جی دی اسی گل کر رہے ہیں مگر نہ وہ دین حضور نے فرمایا میں چمکدا ہویا دے کے جا رہا لیل و کا نہارہا جنیاں راتاں بھی دن دی طرح چمکدار نے تسی لیندے ہو اوٹ ڈائریکٹ دین تے حملہ نہیں کر سکدے پھر اوٹ لے کے کدی جناب ظہیر الحسن شاہ صاحب تے حملہ کدی سعد بھائی تے حملہ کدی بابا جی تے حملہ پر ہن اے گلاں ہونیاں نہیں ہن پترو تہاڈی دال گلنی نہیں اتنی جی گل ہے کہ مسیطہ تو سپیکر لانا لے آنے بارے کلمے تے پابندیاں جناب جی نے کہ 18 سال تو کم عمر دا جڑا کافر کلمہ پڑھے اون دا اسلام شرعی طور تے قبول نہیں کیتا جائے گا اون دے بارے بھی ذرا فتوی ارشاد فرماؤ کہ شریعت کی آتی کچھ بولو اوویں میں پورے نہ لے کے حاضر ہوں گا میں کسی نو آنکھوں کے تے بھیج دیاں گا کہ جناب آپ نے ذرا اوویں ارشاد فرمانا ہے جی میں جناب آپ نے فرمایا لبیک دے بارے پر گل صرف یہ ہے دکھ نال گل کر رہے ہیں کہ آج کل دے نام نہاد مفتیاں آج کل دے نام نہاد پیراں جنہاں نو لبیک دا پیغام چنگا نہیں لگدا شاہ جی انہاں دی ساڈے نال کرتوتاں نو دیکھ کے مینوں بندہ یاد آ جاندا ہے ایک بندے دی مر گئی کتی تے روئی جائے انہیں کہا یار کتی ہور لے لے اندے اندر رون پٹن والی کیڑی گل انہیں کہا جی یہ یونیک اور انوکھی کتی سی یہ صرف میرے رشتہ داراں نو پہندی سی اے جناب اعلیٰ کی سب تو بڑی کوالٹی ہے کسی اور کو کچھ نہیں سی کہندی یہ صرف میرے رشتہ داراں نو پہندی سی تے جیندا فتوی لبرلاں واسطے ہور ہو جائے تے ختم ہو جائے زبان مطالعے ہون دین دشمنہ واسطے بند ہو جائے جڑے اقتدار دے اوتے براجمان ہون یا انہاں دے بغلگیر ہون چمچگیر ہون انہاں واسطے فتوی ہور ہوے تے لبیک واسطے فتوی ہور ہوے ایسے بندیاں نو میں کچھ نہیں کہندا اجازت ہوے تے اقبال دی زبانی میں بابا جی جتنا تے جولا شاہ جی جتنا تے اقبال نہیں پڑھ سکدا لیکن انہاں تو سن کے جنہ کہ مینوں آندا ہے میں ایک ادھا شعر اگر اجازت ہوے تے ایسے پیر پیچھے ایسے مولوی پیچھے جڑا کھڑا ہو کے لبیک دی مخالفت کرے ایسے بندے نو اقبال دی زبانی میں دسنا چاہنا سن لوگو ایک ہے علماء جڑے لبیک نال کھڑے ہوئے او پیر جڑے لبیک نال کھڑے ہوئے بابا جی فرماندے سن اے تے ہیں حضور دیاں بلبلاں اے تے ہیں حضور دیاں بلبلاں باقی جنہاں نو لبیک وچ دین نظر نہ آوے تے عمران وچ آ جائے نواز شریف وچ آ جائے زرداری وچ آ جائے تے پھر جنوں اودے وچ لیڈری نظر آ جائے ایسے بندے واسطے اقبال فرماندا کہ باقی نہ رہی تیری معائن ضمیری باقی نہ رہی تیری معائن ضمیری اے مشتاق سلطانیوں ملائی پیری جڑے دین بڑے بیان کرنے والے قرآن بیان کرنے والے انہاں دے پیچھے کھڑے ہونے تو دی بےزتی محسوس ہوندی لبیک اب ہمیں لبیک والوں کے پیچھے کھڑے اچھا شہباز شریف والوں پیچھے کھڑے ہو جاؤ لیکن میں منگن نہیں آیا لیکن حالات ہو کے تھوڑی جی خدمت کر دی انہوں نے کہا مطلب تجھے سمجھو میں منگن آیا منگن نہیں آیا ویسے حالات بڑے ہو کے تھوڑا بہت تعاون کر دیو حالات سوکھے ہوں گے تو پھر تو تنگ نہیں کریں گے اے انہاں پیچھے کھلونے ہیں کسی نو حیا نہیں آئی بلاول پیچھے کھلونے ہیں کسی نو پریشانی نہیں عمران خان پیچھے کھلونے ہیں پریشانی نہیں الطاف پیچھے کھلونے ہیں تے زرداری پیچھے کھلونے ہیں مسئلہ نہیں لیکن لبیک پیچھے کھلونے ہیں بس لبیک آلے نال کھلو گئے تے پھر جناب اوکھا ویلا دین تے آیا تے میدان وچ کھڑا بھی ہونا پیڑا ہاں کوئی بات نہیں پترو
ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਵੋ ਤੇ ਦੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੌਲ, ਇਹ ਆਪ ਦੇ ਜੁਮਲੇ ਨੇ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦਾ, ਸਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਰਸਾਗੀਰਾਂ ਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ کہ دین توڑا محتاج نہیں۔ بابا جی فرماتے سن میں 1400 سالہ اسلام دی تاریخ کبھی نہیں پڑھیا کہ جناب اسلام کسی نے پیری پہ کے جناب اعلیٰ نے دعوت دیتی ہوئے۔ فرمایا اسلام دعوت دیتا ہے لیکن کسی طاقتور دے پیری نہیں پہنتا۔ میں یہی گل آکھنا چاہتا کہ جنہوں نے اپنی طاقت تے بڑا مان ہے، تہاڈی طاقت تے کوشش کے باوجود لبیک روکی نہیں، پہلے تو ودی ڈی سی ہوئے، ڈی پی ہوئے، ڈپٹی ہوئے، جو بھی ہیں، میں کہنا چاہتا پترو یہ تواڈے واسطے گل ہے، سمجھ آئی؟ یہ ہور ہونے میں ممی ڈیڈی بچے کہ جڑے 6 دن دی تڑی لا کے تے پھر لبن نہ، جڑے آکھن جے میں رہا نہ ہویا تے 5 گھنٹے بعد پھر ویڈیو آمن والی ہے، ٹھیک ہے؟ 5 گھنٹے بعد اجے 5 گھنٹے پورے نہیں ہوئے۔ پترو ایک گل یاد رکھ لو کہ کہندے نے کسی نے رخسار لال ویکھ کے نا اپنے چپیٹوں کا لال نہیں کر لیتا۔ تے بس میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں، باس سرجم صاحب بیٹھے ہوئے سانو استقامت دے درس وہ دے جنہیں جیل خود دیکھی ہو، سانو آ کے حق دے درس وہ دے جڑا حق دے ہوتے قائم کھلوتا ہوئے، تے جے حق دے ہوتے کھڑے ہون ویلیاں کسی تے جناب اعلیٰ زبان تے لرزہ تاری ہوئے تے گھر بیٹھ کے سویرے ہور جناب مشورہ شام نو ہور ایسے جناب فلسفے تے منطقہ اپنے کول رکھو۔ سانو تواڈے ایویں دے فلسفیاں دی لوڑ نہیں، دین اپنی پاور نال کھلوتا ہے تے کھلوتا رہنا ہے۔ حیرت دی بات ہے جڑا دن رات اداریاں دے خلاف گل کرے، جڑا آکھے کہ میں اگر نہ آیا تو ملک 3 ٹکڑے ہو جائے گا، جڑا کہتا ہے انہوں نے حکومت دین والوں بہتر سی کہ پاکستان تے ایٹم بم مار دیو، اوے مرے تے بم نال مرے۔ تینوں اڈا ہی اگر شوق ہے تے تو اتنا ہی کہنا ہے کہ جناب غیرت نال جینا چاہیے تے بغیرتی دی زندگی دا کوئی فائدہ نہیں۔ 3 سال گزر گئے نے کشمیر دے اندر ظلم و ستم ہوندے ہاں تے دنیا دی سب تو بڑی جیل مقبوضہ کشمیر بنیا ہے تے تو کرنا سی نا اعلان کہ یار بغیرتی دی زندگی نالوں آزادی دی جنگ لڑدے ہاں موت چنگی۔ اچھی بول۔ لیکن خان بھی ادھو کہنا سی کیا میں انڈیا پہ حملہ کر دوں؟ شہباز شریف صاحب کہنا سی میں کدوں کیا حملہ کروں؟ کی کرو جی؟ امبا دیا پیٹیاں بھیجو، ساڑیاں بھیجو۔ انہاں لوگوں تو قوم نے امیدیں لائیاں ہوئی ہیں کہ یہ تواڈے پاکستان دی یا اسلام دی ترجمانی کرن گے، اور اے جناب 4 گھنٹے میڈیا انہاں دی بکواس دکھا رہے ہیں کہ لبیک تے جناب اعلیٰ میلوں میل دے استقبال تے روزانہ جناب سینکڑوں جگہ دے تے پاور شو تے جلسے یہ نظر نہیں آ رہے۔ ایسے موقع دے تے اجازت ہوئے تے پیر وارث شاہ دی زبان بابا ارشاد فرماتا تیرے سجدہ دار پھریا اک گئی دنیا تو میرے وجہ ہے ایک گلہ کرنے کے بیک والے کہاں ہیں؟ میں کہو ساڑھی سرائکی جاگے رہے چھاج تا بولے پروڑ کیوں بولے؟
ਜਿਹਨੂੰ 100 ਮੋਰੀਆਂ ਹੋਣ ਉਹ ਕਿਉਂ ਬੋਲੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੇ ਤੇਲ ਨੂੰ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁਕਿੰਗ ਆਇਲ ਨੂੰ 160 ਤੋਂ 450 ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਉਹ ਮੈਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸ਼ਹਿੰਗਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਮਚੇ ਕੌਮੇ ਯੂਥ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ کہ جی آپ مہنگائی پہ کیوں نہیں بولتے؟ تو میں نے ایسی کدی حماقت ہوتے وہ وکیل یاد آ جاتے انہیں کہ ایک وکیل سی تو جیڑا کیس لینا سی اللہ کیتا اسے بندے نو سزا کرا کے چھڑ سی، یعنی جیڑا اس دا موکل ہونا سی، موکل نہیں سمجھو ہر گئی ہے سستا سی کو 5-10 ہزار تے من جانا، اون دے کسی عزیز تے مقدمہ ہو گیا 302 دا، تو او انہاں کیا یار تے جیڑے مقدمے نو ہاتھ پاندے سزا ہی کرانا اینو چھڈو تے 2 لاکھ فلانا وکیل لینا او تگڑے اونوں دیو تاکہ جان چھٹے۔ وہ بیچارہ کوشش کر کے 2 لاکھ انہوں دیتا تو کیس پھر بھی ہار گئے، سزا ہو گئی۔ جب سزا ہوئی نا کہ بھئی انہوں جڑا 25 سال سزا کہتے با مشقت جو کوٹ چوں نکل رہے تھے وہی ہمارا وکیل عمران خان کی طرح نکل کے آ گیا، انہیں کیا جی یہی فیصلہ کرانا سی تے میں 5000 بھی کرا دینا سی، اے میں خام کا 2 لاکھ بھرن دی لوڑ کی سی۔ انہوں نے کہا جی ملک دا بیڑا ہی گھر کرانا سی تو میں آپ ہی کر رہا سی، پھر انہوں نے لیان دا کی مطلب سی؟ میں دسنا مالک چاہتے سن کہ تسی سارے دنیا دے سامنے بازے ہو، مالک چاہتے سن تہاڈیاں کرتوتاں دنیا دے سامنے ننگیاں ہون، تہاڈیاں منافقتاں ننگیاں ہون۔ ایک اور سی جنہیں آسیہ ملونہ رہا کی تھی تے لبیک دے 34 بندے شہید کیتے، ایک اور سی جنہیں ممتاز قادری نو پھٹے لایا۔ مالک چاہتا سی سارے دی اوقات واضح ہوئے تے انہاں نو لتر پین سارے نو چوکاں دے اندر دنیا دے کے انہاں دی اوقات واضح ہو جائے تے پھر او جماعت نو رب عزت دینا چاہتا سی جنہاں دا منشور ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ۔ مولویوں کو سیاست سے کیا کام؟ مولویوں کی جگہ مسجد میں ہے، میں کہتے مولویوں کی جگہ مسجد میں چھے تو لوٹے دی جگہ لیٹرین میں چھے۔ 100 پارٹیاں بدلن والے ساڑھے نو گلوں کر دیو، 100 جناب اعلیٰ اپنے بیان بدلن والے، کل جنہوں ہیرو کہندے آج انہوں زیرو کہندے، کل جنہوں نغمے کہندے آج انہوں پھٹکاروں پاندے، صرف اس بنیاد تھے کہ تواڈے خلاف ہوئے نے۔ سن لو کلمہ نہ اسی نواز شریف دا، نہ شہباز شریف دا، نہ عمران دا، نہ زرداری دا پڑھیا، کلمہ اسی رسول اللہ دا پڑھیا۔ کسی پیر تے مولوی نو بھی یہ بھول نہیں ہونی چاہیے۔ قبلہ شاہ جی نے جو گل کر دیتی ہے عقل مند نو اشارہ کافی ہے کہ پیر تے مولوی دین دے محتاج ہیں، دین پیرہ مولویاں دا محتاج نہیں ہے۔ جڑے سمجھ کے بیٹھے ہیں نیراستانہ بند ہو گیا تو پھر کام کیسے ہوگا؟ میرے جناب اعلیٰ اگر مدرسہ بند ہو گیا تو کام کیسے ہوگا؟ حضرت صاحب جی تواڈے آستانے تے خانقاہ تے تواڈی مسجد تو اسلام دا تعلق ہٹا دیو تے سوائے کمریاں دے کوئی شے نہیں بچے۔ اے مسجد ہے ایتھے عزت تائیں جتی لا کے چودھری بھی باہر جتی اتاری تے ننگے پیری اندر آیا، راجہ بھی گجر بھی جٹ بھی چٹھا بھی ملک بھی، کیوں؟ کہ اس مسجد دا اس عمارت دا تعلق رسول اللہ کے نال۔ میں نے تسی دسو اے دے نال بھی بڑی عمارت بنی ہوئے تے تعلق حضور نال نہ ہوئے، انج کوئی جتیاں لا کے آندا ہے، انج کوئی ادب نال بہندا ہے۔ تو میں یہی کہنا چاہتا جنہوں نے غلط فہمیاں نے اپنی غلط فہمیاں وچوں باہر آ جاؤ، آج بھی موقع ہے لبیک نال آ کے کھڑے ہو جاؤ۔ اے جڑے تواڈے اندر مروڑ اٹھ رہے نے، اسی تانوں کہندے ہیں کہ حسد کا کوئی علاج نہیں ساڈے کول۔ جنہاں نوں سیاست تو مسئلہ ہے، جنہاں نوں ساتھ بھائی تو مسئلہ ہے، جنہاں نوں جناب تحریک تو مسئلہ ہے، جنہاں نوں تحریک لبیک کے منشور تو مسئلہ ہے، تے جناب بار بار آ کے بہانے لگ کے جناب تحریک دے تے گلاں کردے نے۔ میں انہاں لوگوں نوں کہنا چاہنا جدوں تک تیرا اندر پاک نہیں ہونا تیروں لبیک دا مطلب سمجھ آنا ہی نہیں۔ تیرے نال آ کے میں بحث کر کے تے جناب اپنا ٹائم ہی ویسٹ کرنا ہے۔ ایتھے بلے شاہ دی زبانی ترجمہ سنا جائے۔ بابا فرماتا بھلا دا تو عطر بڑا عطراں دے دریا چلا، بھلا دا تو عطر بڑا عطراں دے دریا چلا، مچھیاں کو ٹپیاں لا پھر بھی تیری پو نہیں مکری پہ اپنا
پہلے اپنے اندر دی جناب آلہ اس ہنیری کوٹڑی نو ذرا روشن کر تے اے روشن ہونی ہے رسول اللہ دی محبت دے نال حضور دی محبت دے بغیر اندر دا ہنیرا مکدا وعدہ کر دے ہو جدوں تک جیو گے لبیک دا ساتھ دیو گے ووٹ بھی لبیک دا جان بھی لبیک واسطے وقت بھی لبیک واسطے نعرہ بھی لبیک دا تے ووٹ بھی میں اعلان کر دینا میں کہہ جو جیتا پتر میں اعلان کر دینا یہ ہے جناب 13 جولائی بروز بدھ دن 9 بجے ختم شریف ہے جی اسے مسجد دے جناب برادرہ حضرت اللہ مولانا محمد نعیم چٹھا صاحب تشریف لے آنگے اور خصوصی خطاب آل نبی اولاد علی حضور کی بلا سید فدا حسین شاہ صاحب فیکوی نامت برکات بلا لیا اور آل نبی اولاد علی حضور کی بلا سید غلام مصطفیٰ شاہ صاحب بخاری نامت برکات بلا لیا آپ کا خطاب ہوئے گا 13 جولائی بروز بدھ دن 9 بجے انشاءاللہ کوٹ ہرا انوار جامع مسجد انوار مدینہ دے اندر پروگرام ہوئے گا سارے حضرات میں اتنے پہنچنے بس ایک کو گل میں ایک جگہ تک بڑا سونا کسی نے نعرہ لایا سی کہ نعرہ بھی لبیک دا تے ووٹ بھی لبیک نعرہ بھی لبیک دا تے ووٹ بھی نعرہ بھی لبیک دا تے ووٹ بھی نعرہ بھی لبیک دا تے ووٹ بھی بس ایسے چیز دے ہوتے قائم رہنا ایک گلہ کرنے والے اپنی موت آپ مر جان گے تو اڈا کم میں دعوت دینا مولانا فلانا سڑکاں دی گل کردہ ہے نالیاں دی گل کردہ ہے اسی کی کریے اور دین جدو آتا ہے سڑکاں نالیاں روٹیاں کپڑے نوکریاں سب کچھ دیتا ہے لیکن یاد رکھ دین انہاں چیزاں دا نہ لے کے نہیں آتا دین رب کریم دی اطاعت دے ہوندے محبوب دے دین دے نفاذ دی گل کر کے آتا ہے